ہمارے علماء ایک وقت تھا اولیاء اللہ کی کرامتیں سنایا کرتے تھے. ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ آج کل وہ جو بیان کیا جاتا تھا اولیاء اللہ کی کرامتوں کو لے کر، وہ بیان بھی اب رک کے ہیں، کم ہو گئے ہیں. اور جو ان کرامات کے بارے میں بتایا جاتا تھا، جب سے انجینئر صاحب آئے ہیں اور یہ کیمرہ آیا ہے، تو نہ وہ کرامتیں نظر آتی ہیں، نہ یہ وہ کرامتیں سننے کو ملتی ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اس میں بڑا کھل کے ایک بات کہوں گا کہ کرامت تو چھوڑیے، نبی کا معجزہ بھی اگر وہ سند سے ثابت نہیں ہے نا، تو جھوٹا سنانا وہ بھی جائز نہیں ہے. تو کرامت تو اولیاء کی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں کرامات کے حوالے سے بڑا، جس کو کہتے ہیں نا، ایک نیگیٹو انداز رکھا گیا ہے. جو ایک اصول ضوابط تھے، ایک سند کا معاملہ تھا، اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا. پھر ایسے ایسے لوگ انہوں نے اس میں بیتی گنگا میں ہاتھ دھویا کہ جناب جو اللہ ہی معاف کرے. اچھا. تو جہاں تک سچے جو اولیاء کرام ہیں، جو ان کی مسلمہ کرامات ہیں، مثلا دیکھیں بہت ساری ایسی کرامات ہوتی ہیں کہ ایک زمانہ ان کرامات کو جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، ان کی شہرت ہوتی ہے. تو کسی ولی کی کرامت کے لیے اس کی اتنی بڑے درجے پیمانے پر شہرت ہونا یہی کیا ہے، کافی ہے. لیکن جب آپ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی شہرت کے، خام خواہ کسی پیر سے محبت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں جی دی چرپائی ہوا چ اڑ گئی سی، وہ جد وظیفہ کرتے سن، تو پھر اس طرح کی الزامات تو آئیں گے. تو جھوٹی کرامت سنانا یہ حرام ہے، یہ جھوٹ ہے. بھائی جھوٹ ہے، اب کیوں کسی کے حوالے سے جھوٹی بات سنائیں. لیکن کرامت ولی حق ہے. مرزا صاحب کے ساتھ ہمارا یہ اختلاف ہے کہ وہ مطلقاً جو کرامات اولیاء ہیں ان کو وہ عقل کے ترازو پر تول رہے ہیں، اور بہت ساری دفعہ وہاں وہ کیا سے اولا کا سہارا لیتے ہیں. مثلا وہ یوں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جی کہ فلاں اللہ کے ولی نے جناب والا ایسے جناب غیب سے ان کے لیے کھانا آ گیا، تو او جی بتائیں جی وہ انبیاء جو ہے نا وہ بھوکے رہے تو ان کے لیے کیسے آ گیا. ان کا ہم ان کو بارہ جواب دے چکے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ولیوں کے لیے قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، لیکن نبیوں کے لیے وہ طور معجزہ ثابت نہیں ہے. تو کیا آپ ان کا انکار کر دیں گے؟ سیدہ مریم ہے، ان کے لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کو غیب سے پھل ملتے ہیں، اور جب وہ بند دروازے کے پیچھے جب دیکھتی ہیں تو پھل لیں، حالانکہ ان کو سامنے لا کر دینے والا کوئی نہیں. جب پوچھا جاتا ہے تو فرماتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا. تو اس کا مطلب ہے انہیں بھوک لگے تو غیب سے پھل آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، جیسے بخاری مسلم کے اندر روایات موجود ہیں، دیگر سیاح کے اندر، کہ صحابہ کی امرائی میں جب وہ کھدائی کر رہے تھے مدینہ شریف میں، تو بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہوئے. تو اب اس قرآن کی بیان کردہ کرامت کا اس لیے انکار کر دیا جائے کہ جی وہ مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ تو ولیہ تھیں، اور رسول اللہ جب نبیوں کے سردار ہیں ان کے لیے آسمان سے پھل نہیں آتے، تو ان کے لیے کیسے آ گئے. اسی طرح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کے لیے جناب غیب سے وہ قید میں، تو ان کے لیے بن موسم کے انگور کا گچھا انہیں جناب وہ ملا. اچھا ماشاء. تو اب یہاں پر بھی ہم سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کو تو نہیں مل رہا، صحابی کو کیسے مل رہا ہے؟ آپ بخاری کی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ دیگر جو سیاح کے اندر اس طرح. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کون سا کام بطور معجزہ شان نبی کو دینی ہے، اور کون سی بطور کرامت جو ہے نا وہ ولی کو دینی ہے. اور بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو کرامت ہے وہ اسی بنیادی طور پر اسی نبی کے معجزے ہی کی ایک آگے جو ہے نا شان ہے، کہ جب امتی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہے. مرزا صاحب جو ہے نا وہ مطلق کرامتوں کو عقل کے ترازو پہ تول رہے ہیں. یہ ہمارا ان سے اختلاف ہے. اگر وہ پیسے پہ کسی ایک کرامت کے حوالے سے، یا کوئی جھوٹا پیر ہے، جھوٹا ان کے سامنے کوئی چیز ہے یہاں ہو چکی ہے، یار یہ بابا یہ غلط ہے، اس کے ماننے والے ایویں ہی ہیں، تو وہ اس پہ اگر رد کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قریشی صاحب، انجینئر صاحب کے علاوہ ہم اپنے جو باقی ہمارے مکاتب فکر ہیں، کسی بھی عالم دین کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کسی کی کرامت کا رد کر رہے ہو. میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں کرامت یہ بیان کی جا رہی تھی، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں، کہ ہمارے جو مرشد ہیں ان کی جب تصویر کھینچی جاتی تھی تو وہ کیمرے بلیک ہو جاتا تھا. آج ہم ان کے چینل دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے علماء کیوں نہیں بیان دیتے کہ یہ جھوٹی؟ دیکھیں یہ جھوٹ ہے نا. اب مثلا کئی ایسے جو مولوی جن کے سیدھے سیدھے جرم جو ہے نا وہ سامنے قوم کے سامنے موجود ہیں، میں بھی نام نہیں لیتا، ذرا میں چونکہ ختم نبوت کا ایشو چل رہا ہے اس حوالے سے.
تو آج پیڈ قسم کے، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، پیڈ قسم کے لوگ اٹھا کر کہہ جاتے ہیں کہ جی مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ وہ فلاں جو ہے اس کو میرا سلام کہنا، اللہ اکبر. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس قسم کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ اصل خرابی ہے. تو اس حوالے سے تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہمیں رد کرنا چاہیے نا، بالکل. کہ آگے ہم لوگ انواع جو مرضی، یہ تحقیق تصدیق کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی ایجنسیاں یہ کام کر رہی ہیں. جس طرح آپ کے بھی یہاں اسلام آباد میں یاد ہوگا آپ کو، یہ جو بارکو کے صاحب پل کے پاس وہ ایک بابا جی بیٹھتے تھے، یاد آ گیا؟ جی. تو جناب وہ ان کی کرامتیں پوری پنڈی اسلام آباد میں مشہور ہو گئیں. پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا وہاں دائیں طرف وہ ایک گھر تھا ایک شخصیت کا، تو وہاں آپریشن ہوا، تو وہاں سے بابا جی غائب ہو گئے. بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ ایجنسیوں کے، ماشاءاللہ وہ ملکی اسلامتی کے اداروں کے لوگ تھے کہ جو وہاں پر وہ ریکی کر رہے تھے اس بندے کو پکڑنے کے لیے. تو اب یہ ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پر کئی دفعہ اس طرح کے کردار ایجنسیاں بناتی ہیں. وہ مثلا وہاں سب سے پہلے ہمارے کانوں میں کیا بات پڑی تھی، یار بڑا پہنچے ہے باوے، بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک لینڈ کروزر سے، ایک پجارو سے، ایک جناب مرسیڈیز سے بندہ اتر رہا ہے، ہاتھ چوم رہے، باوا جی، اور باہر نکل کے لوگوں کو کہہ رہا تمہیں کیا پتا، مجھے یہ گاڑی اسی بابے کی دعا سے ملی ہے. تو اب جو جاہل عوام ہے ان کے لیے تو یہ کافی ہے. میں ایسے کئی کرداروں کو جانتا ہوں کہ جنہیں کسی ضرورت کے تحت ایجنسیوں نے اوپر اٹھایا اور کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل ملیا میٹ ہو گئیں. جی. تو اس طرح یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک شخص ہے، نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ وہ شریعت کی پابندی کر رہا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ مجذوب بھی نہیں ہے، کیونکہ مجاذیب سے تو شریعت کا قلم اٹھ چکا ہے، اور ان کے لیے ہمارا حکم بڑا واضح ہے شریعت کا کہ ان سے آپ استنباط نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں. آپ ان کے ساتھ جا کر نہیں جی آپ بابا جی یہ کریں بابا جی. تو اب جب ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ داڑھی رکھتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، اور پھر مجذوب بھی نہیں، اب اس کی کس کرامت پہ ہم یقین کریں اور جو کیوں کریں؟ یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے. لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے، یہاں جو وہ میں پہلے بھی ایک دفعہ شاید بتایا تھا، ادھر ہمارے یہاں شکریال کے ایک بندہ ہے، وہ میرے پاس ہے جی میرے پیر صاحب سے آپ مل لیں، یہ کریں. مجھے کہتا رہا، بڑا وہ آتا تھا نماز پڑھنے، کبھی آتا جمعے پہ. میں ایک دفعہ اس کے ساتھ نہ بس غلطی سے چلا گیا، ادھر گیا تو اللہ چرسوں کے سوٹے لگے ہیں، پھوکیں ہو رہی ہیں، ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سگریٹ بھر بھر کے دے رہے ہیں، کوئی گھوٹو وہ کیا بولتے ہیں چرس کر. اچھا پی پی کے نا اس کی آنکھیں سرخ لال ہوئی ہوئی ہیں. میری تو طبیعت خراب ہو گئی. میں اٹھ کے واپس آیا تو مجھے کہتا ہے یار آپ کو ہمارے بابا جی کیسے لگے، آپ متاثر ہوئے؟ میں کہا میں بری طرح متاثر ہوا ہوں. تو پھر مجھے کہتا ہے چلے چھڈو جی قریشی صاحب، تکو نہ ساڈے مرشداں دی اکھ کنی مستانی. میں آکو ہے جی چرساں دے سوٹے تے ایتھے کسے بندے نو پکڑ کے پلاؤ تو دی اکھ مستانی ہو جائے گی. اب عوام کا معیار دیکھیں، یعنی کیا چیز دیکھ رہے ہیں. بھئی چرسیں پی کے اس کی آنکھ رتی ہے جی بڑا جی پہنچی ہوئی سرکار ہے. اس قسم کے سرکاروں کا رد یہ جرت سے جب علماء نہیں کریں گے تو مرزا جیلمی جیسے لوگوں کو جناب تقویت ہوگی. میرے لوگ کیوں نہیں گمراہ کر سکتا مرزا کہ میں قوت کے ساتھ اس قسم کے گندے لوگوں کا رد کرتا ہوں. میرے جمعے کے اختبارات موجود ہیں، آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. تو 2 نمبروں کا جب آپ رد کریں گے تو 1 نمبر جو لوگ ہیں علماء ان کی طرف خود بخود عوام ان کی طرف خود بخود جو ہے نا کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے.